یہ ہے وقت میڈیا۔ چلیے آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے گاؤں پہاڑ پور گجھیڑا میں، جہاں مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم نے 31 مارچ 2019 کو ایک عظیم الشان سالانہ پروگرام کا انعقاد کیا، جس کی صدارت جناب حضرت مولانا محمد وسیم احمد صاحب محتمم مدرسہ جامع الہدیٰ نے فرمائی، اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی رہے جناب حاجی ابرار احمد صاحب، صوفی مارکا اینٹ ادیوگ پرتاپ گڑھ۔ مہمان اعزازی رہے اشفاق احمد صاحب۔ اس مدرسے کے مینیجر ہیں جناب مولانا نفیس الرحمان صاحب، جو مدرسے کی تعلیم و ترقی کے لیے بڑی محنت اور قربانی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ کے بعد میں حضرت صدر محترم سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا وسیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ جامع الہدیٰ گوبردھن پور پرتاپ گڑھ، میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستاں۔ حضرت مولانا وسیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، ہمارے ناظم صاحب، ایسے ہی ہمارے جتنے قرب و جوار سے آئے ہوئے سامعین کرام، بڑی قربانیاں آپ لوگوں نے پیش کی ہے۔ میں ایک جلسے میں گیا تھا، وہاں ایک مولوی صاحب کو سب سے آخر میں نمبر ملا تقریر کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک جگہ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، تمام لوگ چلے گئے، ایک صاحب لاٹھی لے کر کے ٹہل رہے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی صاحب آپ لاٹھی لے کر کے کیوں ٹہل رہے ہیں؟ کیا میرے اوپر آپ کو حملہ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ کہنے لگے نہیں مولانا، اتنی دیر سے تقریر آپ کر رہے ہیں، اتنی لمبی تقریر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو جس نے بلایا ہے اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اسی کے نبٹ لوں کہ اتنا لمبا پروگرام ہونا چاہیے۔ بہرحال بہت بڑی قربانی آپ لوگوں نے پیش کی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا حضرت مولانا عبداللہ صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء پرتاپ گڑھ کے، جو ہر اعتبار سے جفا کش، محنت کش، ہر جگہ ہر موقع پر حاضر ہونے والے، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں آپ کی نصیحت کی۔ ہم جلسے کے شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے تھے، بچوں نے بہت سارا پروگرام پیش کیا، بہت خوشی ہوئی، یقیناً خوشی ہوئی کہ مولانا نفیس صاحب نے اور اس مدرسے کے تمام اساتذہ نے ان بچوں کو بہترین انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ عوام نے امانت کے طور پر دیا ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو مکمل طور سے سانچے میں ڈھال کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ چیز میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مکتب بہت پہلے شروع ہوا، جس کو مولانا نجم الحسن صاحب نے شروع کیا، ان کی کارکردگی ختم ہوئی، قاری منیر احمد صاحب آئے، ان کی کارکردگی ختم ہوئی،
قاری عبدالرقیب صاحب آئے، وہ بھی اپنی کارکردگی سے سبکدوش ہو گئے۔ اب مولانا نفیس الرحمان صاحب اس کام کو انجام دینے کے لیے آئے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، شاید آپ یہ کہیں گے کہ منہ پہ تعریف ہو رہی ہے، تب سے لے کر کے اب میں کافی فرق نظر آیا کہ مولانا نے یقیناً بڑی کوشش کی ہے آپ لوگوں کے بچوں کو سنوارنے اور ڈھالنے کی۔ مولانا جب سے تشریف لائے ہیں تعلیم کے اوپر زور دیا ہے، پچھلی مرتبہ آ کر کے دیکھا تھا تو کچھ اور بات تھی، اس مرتبہ اور بات ہے، اور انشاءاللہ آگے اسی طریقے سے یہ ترقی کرتا رہے گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، روٹی کئی مرتبہ الٹ پلٹ کر کے جب آخر میں آگ میں پہنچتی ہے تب آگ سے پک کر کے وہ نکلتی ہے۔ ایک مرتبہ اس کو الٹا پلٹا جاتا ہے بیلن کے ساتھ، پھر توے پہ رکھا جاتا ہے، پھر نہیں چلایا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ مکتب بھی کئی مرتبہ الٹ پلٹ کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اب انشاءاللہ یہ ترقی کرتا رہے گا۔ تو میرے محترم، میں نے اسی وقت یہ ذہن بنا لیا کہ جب بچے والدین کے اوپر نظم پیش کر رہے تھے، والدین کے لیے مکالمہ پیش کر رہے تھے، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات والدین کے حقوق پر کروں گا۔ یہ یقیناً ہم اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، معاشرہ بھی میرا دیکھ رہا ہے کہ ہماری اولادیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں، کس اعتبار سے پیش آتی ہیں، یہ ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز میرے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک شخص اپنے والدین کو صبح اٹھے آفس کے لیے جانے کے لیے تیار ہو کر کے آئے اور اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے اور آفس چلا جائے، یہ محبت کی نظر سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس نے پانی نہیں دیا آپ کو، اس نے آپ کی خدمت نہیں کی، صرف اور صرف محبت کی نظر سے دیکھا۔ میرے محترم، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آدمی یہاں سے حج کرنے جائے یا عمرے پہ جائے، خانہ کعبہ کا دیدار کرے، ثواب مل جائے گا، حج مقبول کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ قرآن کریم دنیا کے اندر سب سے عظیم کتاب ہے، اس سے بابرکت کتاب نہ دنیا کے اندر نازل ہوئی تھی نہ آئے گی بعد میں، یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی شخص اسے پڑھے تو ثواب ملے گا، مگر حج مقبول کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسجد نبوی میں جو کوئی جائے وہاں پر نماز پڑھے اور روضے کی زیارت کرے، ثواب مل جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، مگر حج مقبول کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ اپنے والدین کو زیارت کر کے جائیں اور حسن سلوک ان کے ساتھ کریں اور محبت کے ساتھ ان کا دیدار کر لیں، آپ کو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اتنا بھی ہم نہیں کرتے۔ میرے محترم، ایک صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ، بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ صحابی ہونے کے وجہ سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے کتب ابدال، جتنے لوگ بزرگان دین، علماء، تمام لوگ موجود ہونے، ایک لوگ سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک صحابی کو ایک پلڑے میں رکھو، اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول ہیں، غور سے سنیے گا۔
ان کا آخری وقت آتا ہے، نزاع کی حالت ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ کس کے؟ صحابی رسول کے، جو کہ تمام دنیا کے اندر سب سے زیادہ جن کا مقام اور مرتبہ، جو بخشے بخشائے، جن کے لیے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم سے میں راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، جن کے لیے رضا کا پروانہ مل گیا ہو، جن کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہو، ان کے لیے ان کی زبان پر قرآن کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک ایک اطلاع پہنچی کہ حضرت علقمہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو، کہنے لگے یہ میری قوت اور طاقت ہی نہیں بن پا رہی کہ میں پڑھ لوں۔ کہا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہنے لگے والدہ زندہ ہے۔ کہنے لگے ان کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، ان کی والدہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ بتاؤ علقمہ کیسا شخص ہے؟ کہنے لگی یہ تہجد گزار ہے، نیک ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، تمام صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ تسبیحات کا پابند ہے، نمازوں کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کا پابند ہے، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو کہنے لگے تو پھر کیوں اس کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ کہنے لگے مگر یہ بات ہے کہ اپنی بیوی کے کہنے پر مجھ سے جب بات کرتا ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے دیگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو۔ اس وقت والدہ نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہوگا، بڑی اذیت پہنچائی ہے، کلام کرنے میں بہت دکھ دیا ہے، ہمارے طریقے سے مارتے پیٹتے نہیں تھے۔ ایک صاحب ہمارے استاذ محترم ایک مرتبہ بتائے کہ ایک صاحب کے اولاد نے ان کو ٹانگ پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور ایک درخت تھا ان کے گھر کے سامنے کچھ دور پر، اس درخت کے قریب پہنچے تو اس کی جڑ پکڑ لیے۔ کہنے لگے بیٹا بس کرو، اب اس کے آگے نہ لے جاؤ۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے ابا کو یہیں تک لایا تھا، اگر آگے لے جاؤ گے تو آپ کی اولاد بھی آگے لے جائے گی۔ میرے محترم، حضرت علقمہ کی والدہ نے یہ بات کہی کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو۔ لکڑی اکٹھا ہوئی، کہا آگ جلاؤ۔ والدہ نے پوچھا یہ کیا کرو گے؟ کہنے لگے آپ کے بیٹے کو اسی میں ڈالوں گا۔ والدہ ہوتی ہے، اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا کہ میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر یہ الفاظ نکلنے تھے کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابی رسول ہیں، ہمارا آپ کا کیا مطلب؟ صبح سے شام تک صرف گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولنا، جیسا کہ ابھی پروگرام میں پیش ہوا، حضرت مولانا منیر احمد صاحب نائب محتوی مدرسہ ہرہر پور، انہوں نے بھی فرمایا کہ سچ بولنا چاہیے، ہم لوگوں کا جھوٹ بولنا مشن ہے۔ تمام صفات میرے اندر، ہم تو گنہگار ہیں ہر اعتبار سے۔ صحابہ کرام تو بخشے بخشائے تھے، والدہ کو بات چیت کرنے میں انداز بدل دیا تھا جس کی وجہ سے والدہ کو دکھ پہنچا تھا۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہونے کے باوجود ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ بتاؤ کیا ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو میرے زبان سے کلمے جاری ہوں گے؟ اسی طریقے سے ہم والدین کے ساتھ جو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے تو یہی ہوگا نا۔ میرے محترم، یہ مکاتب، یہ مدارس اسی بات کو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں،
اور نہیں تو یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کسی بچے کو والدین نے انجینئر بنایا ہو اور کسی بچے کو حافظ قرآن اور عالم بنا دیا ہو، دیکھ لیجئے جا کر کے وہ والدین کی خدمت کر رہا ہوگا اور انجینئر صاحب لندن میں بیٹھ کر نوکری کر رہے ہوں گے۔ اور میں یہ بھی افسوس کے ساتھ کہہ دوں کہ مگر اس عالم صاحب کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں تم ایک دم اپاہج بن کر کے گھر میں بیٹھ گئے، کسی قسم کی نہیں، دیکھو وہ میرا بیٹا کتنا ہونہار ہے۔ مگر جب بڑھاپے کی عمر میں آتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی سکت نہیں رہتی، اس بچے کو فون کرتے ہیں آنے کے لیے، وہ کہتا ہے چھٹی نہیں مل رہی ہے۔ اگر اس عالم کو فون کیا کہ آ جاؤ بیٹے، اس نے مدرسے میں درخواست دی کہ آج کے بعد جب تک میرے والدین زندہ رہیں گے اور اٹھنے بیٹھنے سے محتاج ہیں، اس وقت تک میں نوکری کرنے کے لیے آپ کے مدرسے میں نہیں آؤں گا، وہ خدمت کے لیے پہنچ جائے۔ یہی مدرسے والے دیتے ہیں۔ مولانا نے بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں کو اپنی جانب مخاطب کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر انگریزی کا جو بھوت چڑھا ہوا ہے، میں انگریزی تعلیم بھی دیتا ہوں۔ آؤ ان نرسری اسکولوں سے مقابل میں کھڑا کر کے دیکھ لو، یہ بچہ آپ کا قرآن بھی پڑھے گا، جس کا نور دل کے اندر ایسا پیوست ہوگا، یہ کہیں بھی رہے گا، کسی بھی نوکری کے اندر، کسی بھی کام کے اندر رہے گا۔ یہ بچہ اس وقت اس کے دل کے اندر یہ قرآن کی آیت جو بچپنے میں پڑھا ہے، یہ اس کا نور جھٹکا مارے گا، اسے کہے گا کہ یہ کام غلط کر رہے ہو، پھر اس کے ذہن میں آئے گا نہیں صحیح ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کے احکامات کے مطابق چلنا چاہیے، مجھے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، غلط نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز جو بچپنے میں ہم کر دے رہے ہیں، یہ چیز مجھے پہنچائے گی۔ آج ہم انگریزی کا سہارا دین کی تعلیم کے لیے صرف اور صرف اس بنا پر لے رہے ہیں کہ دین کی تعلیم کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ تو میرے محترم، میری بھی یہی درخواست ہے کہ پورے علاقے کے اندر یہ عہد کر لو کہ مدرسہ فیض العلوم میں میرا بچہ پنجم تک پڑھے گا، اس کے بعد دنیا کی کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، اور یہاں سے جب جائے گا تو اسے 6 میں داخلہ ہونے میں کوئی دشواری اور دقت پیش نہیں آئے گی۔ آپ یہ عہد کر لو، نرسری اسکولوں کو آباد کرنا بند کر دو۔ یہ بچے جب یہ انجینئر بن کر کے آئیں گے، ڈاکٹر بن کر کے آئیں گے، پروفیسر بن کر کے آئیں گے، تو ان کے ذہن میں قرآن کی آیتیں بھی ہوں گی، تو یہ والدین کے خادم بھی بنیں گے، پڑوسیوں کے خدمت گزار بھی بنیں گے، یہ غلط سے رک کر کے حق کی طرف آئیں گے، ان کے اندر صوم و صلاۃ کی پابندی ہوگی۔ اگر ان کاموں کو ہم نے نہیں کیا اور دور رکھ دیا تو دنیا میں ہم شکایت تو کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا صاحب میرے بچے نے تو بالکل تنگ کر رکھا ہے، کوئی تعویذ وویز بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تعویذ کا کام تو آج تک کیا ہی نہیں۔ تو ان کا مقصد تھا اپنا دکھ سنانا، تعویذ بنوانا نہیں تھا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس طریقے سے دکھ یہاں دنیا کے اندر سنائیں گے، کل آخرت کے اندر یہی بچہ جس کو میں نے دین سے دور رکھا، اللہ رب العزت جب اس کا حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، کہے گا یہ میرے ابا ہیں، یہ میری اماں ہے، وہ کھڑی ہے، ان کو بھی میرے ساتھ ملاؤ۔ انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ نماز پڑھنا چاہیے، انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ سچ بولنا چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، یہ سکھایا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے اس بچے کو بھی، اس والدین کو بھی سزا جو متعین ہے آخرت کے اندر جہنم کے، اس میں ڈال دیجئے۔ میرے محترم،
اگر ہم اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں اور اپنے اولاد کی آخرت بچانا چاہتے ہیں تو ہم نمبر اول پر اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکاتب اور مدارس کے اندر بھیج کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد اس کو کوئی بھی تعلیم دے، کسی بھی کاروبار میں بھیج دے، دنیا کے کسی بھی عہدے پر اسے فائز کر دے، میرے محترم وہ جہاں بھی رہے گا یہ قرآن کریم کی برکت کی بنا پر، قرآن کریم کے جو نورانیت اس کے دل کے اندر بس گئی ہے اس کی بنا پر وہ وہاں پر بھی سرخرو رہے گا، اور کل قیامت کے دن مجھے بھی جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور مولانا نفیس الرحمان صاحب کو اور قوت اور طاقت فرمائے۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں ایک آدھ دو مرتبہ ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے اس میں سلسلے میں کہ مالی اعتبار سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ یقیناً ہم بچوں کے ذریعے مدرسے کا تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑھی کمائی میں سے پیسے کی بھی تعاون کرتے رہے تاکہ مولانا نفیس الرحمان صاحب کے قدم نہ ڈگمگائیں، اور اس کوشش کو یہ کارآمد بناتے رہیں، اور آپ کی اولادیں یہاں سے قرآن سیکھ کر کے اور دنیاوی بھی تعلیم سیکھ کر کے دنیا کے بہت بڑے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے لیے چلے جائیں، اس چیز کی ان کی کوشش رہے گی۔ تو ہم آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہر اعتبار سے ان کی مدد فرمائیے، ضرورت ہے۔ یقیناً بچوں میں یہ دیکھا کافی دیر سے بیٹھے ہیں، صبح دیکھا تو بڑی سلیقہ مندی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب بھی کافی حد تک یہ اپنے آپ کے اوپر صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اساتذہ کی نگرانی کا اثر ہے، اساتذہ کی تربیت کا اثر ہے، ورنہ عام بچوں کے طریقے سے کہ اتنا دشوار کن معاملہ بنا دیتے ہیں، جیسا کہ اپنے یہاں شکایت ملتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک پاسی کے ہاں بارات آئی، معلوم ہوا کہ گاؤں کے قرب و جوار کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں سب لوگ گاؤں والے پہنچے، وہ بچے باراتیوں سے پہلے بیٹھ کر کے پانی پی گئے، اس کے بعد بچا ہی نہیں بیچارہ باراتیوں کو پانی کہاں سے پلائے۔ بعد میں وہ شکایت کرنے لگا تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت گاہ جو مدرسہ ہے وہاں پر نہیں بھیجا، جس کی بنا پر وہ میری بھی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، اور میں بھی رسوا ہو رہا ہوں، وہ بھی رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید کہ میں نے بات لمبی کر دی اور زیادہ کہہ دیا، اور مولانا سے نے کہا ہے بھائی دعا کے لیے۔ اچھا قاری صاحب کچھ نعت پیش کریں گے، اور یقیناً وہ قابل تعریف ہیں، ان کی نعت نظم اور ان کے اشعار سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ میں بھی خواہش مند ہوں کہ ان کی نعت اور نظم کو سنا جائے۔ بس حضرت قاری صاحب کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ آج ہی YouTube پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، YouTube کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا، لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کبھی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔